السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ ہلو جی ہلو ہلو جی السلام علیکم بھائی جان، السلام علیکم بھائی جان، جی کون بولنا بھائی؟ میں بول رہا ہوں عارف خان بول رہا ہوں بھائی۔ عارف خان کہاں سے؟ جی یہاں سے بول رہا ہوں میں جھلاواڑ ضلع۔ جہان آباد؟ جی جہان آباد؟ نہیں، جھلاواڑ پڑتا ہے راجستھان میں، کوٹا رینج میں اچھا پڑتا ہے۔ جھلا آباد، اچھا اچھا، جی سنی ہنسپی بریلوی؟ جی جی اچھا اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی جان، کیا میں آپ کی گفتگو سنتا رہتا ہوں، اچھا تو آپ کیا میرا گاؤں تو چھوٹا سا ہے بھائی جان، تو وہاں کیا تھوڑا اتنا بڑا کوئی عالم مفتی تو ہے نہیں مطلب، اچھا تو تو بہت یہ سے سب کیا مطلب۔ ہلو، ہاں ہاں، تو میرا گاؤں تو چھوٹا سا ہے سر، میں تو کیا پولیس میں جاب کرتا ہوں، اچھا اچھا، تو میں تو رہتا ہوں یہاں جھلاواڑ، اور گاؤں ہے میرا یہاں سے 50 کلومیٹر دور، چھوٹا سا گاؤں ہے، 20-30 گھر ہے اچھا بھائی جان۔ جی تو وہاں پر کیا ہوتا ہے ایسا کہ وہ اتنا بڑا پڑھا لکھا نہیں ہے سر، چھوٹا سا گاؤں ہے، اس لیے کوئی مفتی عالم تو ہے نا، جی جی جی، تو بہت سی بار کیا یہ جماعتیں آتے ہیں نا، ہاں ہاں، بہت سی بار آ جاتا ہے یہ۔ اچھا اچھا، جماعتیں آتی رہتی ہیں؟ جی 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 ہاں، جی، تو مطلب ان کا آنا کیسا ہے، جیسے یہ آ کے وہاں سمجھائش کرتے ہیں مطلب دیکھیے مسجد پہلی میں بات بیٹھ تو کے، یہ ہے کہ یہ جو جماعتی ہوتے ہیں نا، جی 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 ان کے جو بزرگ ہیں، جی جب یہی ٹھیک نہیں ہے تو یہ لوگ بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ جی جی اور جماعتیوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، جی حضور کو کوئی اختیار نہیں ہے، حضور جی حاضر و ناظر نہیں ہے، جی حضور نور نہیں ہے۔ تو جب یہ جی حضور کے کمال کو ہی نہیں مانتے تو پھر ان کا ایمان کہاں ہے سر جی؟ جی سر، میں تو سر آپ کی گفتگو سن کے انشاءاللہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا مطلب، جی لیکن گاؤں والے تھوڑا کیا بھی سمجھا مطلب ان کا تھوڑا سمجھ میں بیٹھ نہیں رہی، تو اچھا وہ اس اچھا، چکر میں تو کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ جب آپ ڈیوٹی سے گھر جائیں اور جماعت آپ کے سامنے آئی ہوئی ہو تو آپ بس میری بات جی کرا دیجیے گا ان کے امیر سے۔ جی 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 جی، کیونکہ دیکھیے اچھا سر، اچھا آپ تو ان سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو اتنی نالج نہیں ہے وہاں تک کی، ہے نا، اور ہوگی تو جی شاید بہت ہی اچھی بات ہے نا، ہاں کیونکہ بڑے ہاں بڑے جی عہدے والے الحمدللہ بڑا کچھ جانتے ہیں، جی ہے نا، عقیدے کے بارے میں بھی۔ جو سنی صحیح العقیدہ ہیں TTS ہیں، ہمارے ایک IAS صدیقی الہ آباد میں ہے، تھانہ مٹھی گنج میں مطلب پوسٹڈ ہے الہ آباد میں، جی اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی ہیں ماشاءاللہ وہ۔ اچھا اچھا ماشاء اللہ۔ ہاں، تو ماشاءاللہ ان کو بھی کافی کچھ جانکاری ہے اب، اور وہ ایسے ویسے دیو کے بندر کو تو ویسے ہی خود ہی رپٹا دیتے ہیں۔ جی یہ سب چیز ہے نالج کے حساب سے، ہے نا۔ اب مان لیجیے آپ کو ہاں دنیاوی تعلیم جیسے آپ نے حاصل کی ہے تو دنیاوی تعلیم کی بہت ساری نالج جی ہے نا، یا پھر جیسے آپ نے قانون پڑھا ہے تو قانون کا بہت جی کچھ علم ہے آپ کو، سادہ جی آدمی نہیں ہاں جانے گا، آپ جانیں گے۔ جی جی یا جیسے کہ وکیل لوگ ہیں، جی انہوں نے بھی قانون پڑھا ہے تو پھر ان کو بھی جی معلوم ہے کہ کس جرم میں جی کون سی دھارا لگے گی، ہاں نالج ہے سر۔ ہے نا۔ تو جی ایسے ہی
یہ بھی ایک قانون ہے اسلام والا. جی تو اسلام میں جی ہاں اسلام میں رسول اللہ کی توہین کرنے والے کو کافر کہا گیا ہے, کافر مانا گیا ہے. جی میں نے آپ کی گفتگو سن رکھی ہے, میں نے الحمدللہ میرے کو سب پتہ لگ گیا. مطلب میں آپ کی سنتا رہتا ہوں, اور ایک فاروق خان رضوی ہے نا, جی 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 ان کو بھی سنتا ہوں میں. تو اشرف علی تھانوی, اسماعیل دہلوی, ان کے کفر تو مجھے پتہ لگ گیا آپ کے ویڈیو سن کے. واسطے میں جو بتاتے ہیں میں دلیل کے بتاتے ہیں, حقیقت ہے. جی سر. جی تو گاؤں میں کیا گاؤں سے کیا بتا ہے وہ کیا وہاں تھوڑا مطلب پڑھے لکھے نہیں, کم ہے پڑھے لکھے, تو وہ کیا وہ کنفیوز میں رہتا ہے. ہاں تو سر ایک بات بتاؤں, ان کی چالاکی, جی سر ان کی چالاکی ہی یہ ہے کہ یہ کم علم لوگوں کو پکڑتے ہیں, جی یا پھر جو گاؤں کا امیر آدمی ہوگا جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوگا, پہلے اس کو توڑیں گے سلام دعا کر کے. جی ٹھیک ہے. جی یا پھر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو پاورفل آدمی ہوتا ہے, جس کی بات کو لوگ مانتے ہیں, جی یعنی یہ پاورفل کو ہی پکڑتے ہیں جس کی بات کو لوگ مانتے ہوں. اچھا ہاں تو یہ ان کی ایک کیٹیگری ہے, یہ ان کو جو ہے پالیسی میں پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے ایک طریقے سے. ہاں جس طرح سے پالیٹکس لوگ اس انسان کو پکڑتے ہیں جس کا خاندان بڑا ہوتا ہے کہ یہ اپنے پورے خاندان کے ووٹ ہم کو دلوا دے گا. جی جی ہاں تو اسی طرح یہ لوگ بھی ایسے انسان کو پکڑتے ہیں کہ جو وہاں کا مکھیا ہو, جو پاورفل آدمی ہو, جو پردھان ہو, جی تاکہ جس کی بات کو لوگ مانے, جس کی بات میں اثر ہو, جو یہ کہہ دے گا وہ لوگ مان لیں گے. پہلے اس کی چپلوسی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد دھیرے 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 جو ہے وہ جماعت لانے کی کوشش کرتے ہیں, جماعت لانا شروع بھی کر دیتے ہیں. ہاں تو بھائی جان میرے کو یہ پوچھنا تھا, جیسے وہ آئے تو ان کو بھائی آنے دینا ہے کہ نہیں آنے دینا ہے, بھائی ان کے ساتھ بات چیت کرنا نہیں کرنا ہے. ہاں جب وہ آئے تو آپ بس اتنا کہنا کہ بھائی دیکھیے یہاں اب نہ آؤ تو بہتر ہے, اور آنے کے لیے ایک شرط رہے گی ہماری, اگر آپ ایک بندے سے بات کر لیں اور اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دیں تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. مطلب ایک انہیں مطلب بات کرنے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے. اچھا اچھا ہاں تو وہ باقی تو وہ ہے غلط. ہاں وہ پتہ لگ گیا سر. میں آپ سنتا ہوں گفتگو, آپ میں دلیل کے بتاتے ہیں جی, تو وہ آپ ہی حق پر ہے, سر پتہ لگ گیا. اور سر جی میں خود ان لوگوں میں رہا ہوں, اور ان لوگوں کی حقیقت کو میں پہلے نہیں جانتا تھا, میں ان میں ہی پڑھا ہوں, مگر جب سے علم ہوا ہے اور جب سے میں نے دعویٰ کیا, اعلان کیا, چیلنج کیا ان کو کہ آؤ تم میں جو سب سے زیادہ علم والا ہو مجھ سے بات کر کے سنی حنفی بریلویوں کو, ہم لوگوں کو تم غلط ثابت کر دو اور اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دو, تمہاری غلامی کے لیے میں تیار ہوں. یا اگر جس نے بھی ہمیں غلط ثابت کر دیا یا میرا بتایا ہوا وہ کوئی حوالہ غلط ثابت کر دیا تو جو چور کی سزا وہ اس گناہگار کی سزا. جی ہاں سر, ان کے پاس کوئی ایسی ٹھوس دلیل تو ملتی نہیں ہے. میں سنتا ہوں آپ کو, مطلب دلیل سے نہیں بتاتے ہیں. جی سر, اور آپ بتاتے ہو پوری دلیل سے بتاتے ہو جو بھی بات بتاتے. ہاں سر دیکھیے ان کے بزرگوں نے نا بہت بڑی بڑی توہینیں کی ہیں, بہت بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں, تو یہ لوگ اپنے عقیدے کو چھپا کے اپنے جو ہے پرچار کو بڑھاتے ہیں, ہے نا, اپنی ٹیم کو بڑھاتے ہیں کن لوگوں سے, جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے. ہاں, اور جنہوں نے ان سے بات کی, ان کو بتایا کہ تم غلط ہو, تو کبھی اس کے قریب بھی ہو کے نہیں نکلتے ہیں. اور جس بندے سے ان کا جواب نہ دیا جائے تو اس کا جینا بھی حرام کر دیتے ہیں یہ لوگ. میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں سر,
यहाँ तक कि ये लोग थाना रिपोर्ट भी कर देते हैं। हम सुन्नियों के कहीं जलसे होते हैं तो ये बंद करा देते हैं जी। हाँ, और कई जगह ऐसा हुआ है। हमारे पड़ोस में ही एक बंदा देवबंदी से सुन्नी हुआ, क्योंकि उसके घर वाले पहले सब सुन्नी थे, सब बरेलवी थे, मगर वो होता है ना कि जब पढ़ने चला जाता है तो इंसान बदल जाता है जी। इसी तरह अनजाने में धोखे में मैं भी जो है उनकी तरफ तब्दील होने लगा था, मगर कभी अल्लाह और उसके रसूल की शान में, किसी वली की शान में तौहीन नहीं की। और दुआ यही करता था, या अल्लाह जी, दुआ यही करता था। जी 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 सर, 15 साल करीब में देवबंद में रहो। मतलब आप देवबंद में नहीं रहा, बल्कि मेरे बराबर में एक जगह है टांडा बादली, वहाँ मैं पढ़ा हूँ। 10-11 साल मैंने वहाँ पढ़ाई की है। पढ़ाई छोड़ने के बाद भी मैं 5-6 साल इन्हीं लोगों के साथ रहा। जी जी। यानी टोटल लगभग 15 साल से ज्यादा है जी। हाँ। तो सर वो क्या आप समझाने का तरीका भी सही है, आप बड़ी धीरे 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 लाइन पे लाते हो उनको, और वो आखिर में हारी होती है उनकी। हाँ सर, क्योंकि मेरा मकसद जो है ना, ये नहीं रहता कि मैं किसी को शिकस्त दूं, नहीं, बल्कि मेरा मकसद यही रहता है कि इस बंदे को बात समझ आए तो ये आशिक रसूल बन जाए। हाँ, तो बहुत मुश्किल से समझ में आती है सर, मैं आपसे सुनता हूँ। हाँ सर, जी जी जी, बात सही है। अभी 10 अक्टूबर को एक बंदे ने तौबा की है जी। उससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे भाई तौबा कर चुके हैं जी। हाँ। और झारखंड से एक पुलिस में थे, नाम में भूल गया, दरोगा थे वो थाना पीरभारी थे, नाम मुझे याद नहीं रहा क्या नाम है। उन्होंने मुझे सलाम किया, मैंने कहा जी आप कौन बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपसे मालूम किया जी। तो बोले मैं क्या बोला था उन्होंने मुझे, इंसान बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ। पहले तो क्या दूसरे से बात कर रही थी आपकी, फिर वो दरोगा साहब पर बाद में उनसे बात हुई थी आपकी। हाँ, वो और हैं, वो दूसरे हैं। वो उस बंदे ने तो बहुत बदतमीजी की थी, वो मतलब जो है गाली गलौज पे आ गया था। जब उसने बदतमीजी की तो फिर मैंने भी उसको लिया। मैंने कहा साले अगर तू पुलिस वाला है तो दुनिया की हद तक है, दीन के मामले में तेरा कोई दखल नहीं है। अगर तू बदतमीजी कर सकता है तो मैं भी बदतमीजी कर सकता हूँ। हाँ जी सर, वो जैसा आदमी होता है उसके साथ वैसे बात करते हो आप। हाँ सर, जिस तरह से जब सामने वाला बात करता है ना, जी 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 जी, उसी हिसाब से आप बात करता हूँ मैं। आपकी बात तो आपकी हाँ, क्योंकि सर देखिए, हाँ देखिए वो दीन के हाँ जी जी, बोले वो दरोगा बोला था, फिर आपने कहा चाहे कितना ही बड़ा होता हो मैं किसी से नहीं डरता हूँ। दीन के मामले में डरना क्या है सर? हाँ वही तो बता रहा, ज्यादा से ज्यादा मौत आ जाएगी ना, मरना तो एक दिन सभी को जी मरना तो सभी। जी सर, भाई इसीलिए बात करें, हमारी भी थोड़ी इस्लाह हो जा रहा है, और तो क्या भाई जान। हाँ सर, आप अल्हम्दुलिल्लाह सर, उन लोगों में अगर बड़े बड़े ओहदे वाले हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अपने जमात में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े ओहदे वाले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हर महकमे के इंसान से मेरी बात होती है सर। जी जी जी, वकील हो, डॉक्टर हो, MBBS हो, मतलब कोई भी महकमा हो, अल्हम्दुलिल्लाह, आम आदमी हो, ग्रेजुएशन हो, इंजीनियर हो, हर महकमे के इंसान से बात होती है। तो अगर उधर बड़े बड़े ओहदे वाले हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी बड़े बड़े ओहदे वाले हैं। जी हाँ, इंशाल्लाह जरूर है। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पर आपकी वीडियो सुन के ना जी थोड़े इस्लाह हुई है, मतलब बहुत कुछ समझ में आया। मतलब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सर, इस दौर में जिसने अपना ईमान बचा लिया बहुत बड़ा काम कर लिया जी। जो अपने ईमान को बचा के ले गया बहुत बड़ा काम कर लिया। हाँ सर, ये क्या छोटी सी जिंदगी और 50-60 साल की जिंदगी है जी। पहले हुआ करती थी 100 साल, 150 साल जी। हाँ, अभी भी शायद कोई इतनी उम्र का बंदा हो, वरना अभी इतनी उम्रें हो नहीं रही है। पुराना ही बंदा होगा तो होगा, क्योंकि अब तो बस ज्यादा से ज्यादा 70 साल, 80 साल, नहीं तो 60 साल में इस टाइम ज्यादा से ज्यादा हद मतलब लोग गुजर रहे हैं, जवान इंसान गुजर रहे हैं। अभी तो कोई भरोसा नहीं।
ہاں خیر جو پہلے زیادہ عمریں ہوتی تھیں 100 سال کے لوگ مطلب ہوتے تھے اور وہ ایک دم کر رہے ہوتے تھے. آج وہ والی نہ تو زندگی ہے نہ کچھ ہے سر. اس ٹائم کا آدمی سب ہاں جی میں یہ کہہ رہا ہوں سبھی آپ یوٹیوب پہ ڈلتی ہے کیا آپ بات چیت ہوتی ہے تو؟ ہاں سر کسی کی جیسے مجھے لگتا ہے کہ اس سے لوگ بہت کچھ سمجھیں گے. جیسے مان لیجیے آپ بڑے عہدے پہ ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے ایمانی معاملے میں بات چیت کی کہ ان لوگوں کو ہم بلا سکتے ہیں نہیں بلا سکتے, ان کا جماعت کا آنا اچھا ہے کہ نہیں ہے, تو اس سے لوگوں کی اصلاح ہوگی. تو ایسی آڈیو میں ڈال دیتا ہوں. ویسے بہت ساری آڈیو نہیں بھی ڈال پاتا ہوں کیونکہ اتنا جو ہے وقت ہی نہیں مل پاتا تھا. پہلے جو ہے بہت زیادہ ریکارڈنگیں ہوتی تھی. ان لوگوں میں سے بھی بے تعداد لوگ مجھے کال کیا کرتے تھے, مگر اب الحمدللہ سب خاموش ہیں, سب بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں, سب کے نشے چھڑ گئے ہیں, کوئی اب مجھے کال نہیں کرتا ہے. اور میں اب میں ان کو اپنی طرف سے کال کرتا ہی نہیں ہوں پہلے سے ہی, میری عادت ہی نہیں ہے. میں تو اس وقت کال کرتا ہوں جب مجھے کوئی چھوٹا موٹا چلے کا پلا پریشان کرتا ہے. ہاں سر, نہیں تو مجھے ضرورت نہیں پڑی میں انہیں کال کروں, سامنے سے ہی مجھے خود کال آتا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو بہت بدتمیز بولتا ہے, تو ایسا کرتا ہے, تو ویسا کرتا ہے, تو غلط بولتا ہے, تو ہمارے عالموں کو کافر بتاتا ہے. تو میں کہتا ہوں ہاں بالکل بتاتا ہوں, اگر یقین نہ ہو تو میں ثابت کر دوں. ثابت دلیل کے ساتھ بتاتے ہو نا آپ تو؟ جی سر, دلیل تو سنا ہے نا؟ جی جی میں نے سن رکھا. اشرف علی خان علم غیب پہ انکار کرتا ہے وہ محمد صاحب کے. جی علم غیب کا انکار کرنا تو الگ ہو گیا سر. علم غیب کا انکار نہیں کرتا بلکہ وہ علم غیب کو مانتے ہوئے ہمارے نبی کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دیتا ہے. یہ اس کی غلطی ہے. ہاں کنز الایمان اس کی کتاب ہے, وہ ایک حدیث ہے کیا ہے؟ نہیں کنز الایمان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے. جی وہ حفظ الایمان نام ہے اس کتاب کا. اشرف علی تھانوی کی. جی اشرف تھانوی کی کتاب ہے حفظ الایمان. اسی میں اس نے ہمارے نبی کی یہ توہین کی ہے. ہمارے نبی کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دیتا ہے وہ. ہاں جی بھائی جان, اب سوال آئے گا نا تو میں آپ کی بات کراؤں گا. ہاں سر, آپ بالکل بغیر کسی سوچ و فکر کے اگر آپ جو ہے یہ سمجھتے ہوں کہ میں جو ہے لوگوں کا بھلا کر سکتا ہوں, لوگوں کا ایمان جو ہے بچا سکتا ہوں, تو آپ اس کام میں ضرور خدمت انجام دیں کیونکہ بہت ثواب ملے گا آپ کو سر. مطلب 10 دن سے میں فاضل کہاں, فاضل پانی منگوا لو نا. ہاں سر کیا بولے؟ میں 10 دن سے آپ کے ہی گفتگو سنتا ہوں, مطلب 10 دن ہو گیا میرے کو آج قریب سنتے. مطلب کتنے دن ہو گئے سر, کتنے دن سے؟ 10 دن سے سن رہا ہوں. جی اچھا ماشاء اللہ 10 دن سے سن رہے ہیں. میں الحمدللہ کافی ٹائم سے جو ہے یہ کام کر رہا ہوں. میں نے زمینی استر پہ بھی کام کیا, مگر آپ جانتے ہیں نا لوگ کتنے بڑے مکار ہوتے ہیں. کتابیں دکھائیں, سب کچھ دکھایا, حوالہ دیا, مطلب پھر بھی جھٹلا دیتے تھے. جی ہاں, تو مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ یار اتنی دیر سے میں اس کو سمجھا رہا تھا مگر یہ پھر سے مکاری کر گیا, پھر سے اس کو شیطان نے بہکا دیا. پھر میں نے سوچا میں کیا کروں جو پوری دنیا میں مطلب لوگ پہچانے اور ان کی اوریجنل حقیقت میں لوگوں کو پہچانوا سکوں. میں نے سوچا اس سے اچھا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. جی وہ بھائی جان ابھی بہت سے دیوبندی میں بہت سے گمراہ ہے, مطلب بہت سے کو پتا نہیں ہے. لگ بھگ 85% لوگ دھوکے میں ہیں ادھر. وہ تو کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کی گفتگو سن کے ان کے دماغ میں بیٹھتی ہے بات. جی تو وہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. جی سر گفتگو سن کے. ہاں ایک عارف, ہاں آپ نے کیا نام بتایا تھا سر اپنا؟ عارف خان ہی بتایا تھا. عارف خان. ایک عارف بھائی اور ہیں مگر وہ تھوڑے سے نا مطلب بات کرتے ہوئے ٹھہر جاتے ہیں. وہ ہیں ادھر گجرات سے کہیں سے کسی جگہ. ماشاءاللہ وہ بھی آپ کے ہم نام ہیں, وہ بھی پولیس سروس میں ہیں. جی ہاں الحمدللہ. کبھی جی اور ایک فراست بھائی ہیں ہمارے, وہ ہمارے پڑوس سے ہی ہیں ماشاءاللہ,
بہت محبت کرتے ہیں. جی جی RPF میں ہے وہ, یہ جو ریلوے پولیس سروس ہے نا, جی ہاں تو اس میں ہے, ریلوے میں. جی سر آپ کا ایڈریس بتاؤ نا. میں UP رامپور سے ہوں. اچھا رامپور سے. میرا ایڈریس تو پورا پڑا ہوا ہے اس پہ سر. اچھا اور وہ رضوی صاحب کا, کس کا؟ فاروق رضوی صاحب, وہ ناگپور رہتے ہیں. وہ تو مشہور آدمی ہیں, انہیں کون نہیں جانتا ہے. ہاں ہاں ان کی بھی سنتا ہوں بھائی جان, میں ان کی بھی سن رہا ہوں. ان پہلے انہیں کی سنی میں نے گفتگو, پھر اس کے بعد میں پھر آپ کے سنے. جی ماشاء اللہ بہت اچھی طرح سمجھ کرتے ہو. بس آپ دعا کریں اور ان لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ سر دیکھیے آپ اتنا جان چکے ہیں کہ یہ لوگ غلط ہیں, یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. یہ دھیرے دھیرے ایمان کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے یا کسی بھی سامان کو کھا جاتی ہے. جی 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 یہ تو پوری سمجھ میں آگے میں رہی. تو جی سر ٹھیک ہے سر, ادھر اذان ہو گئی ہے اور میں مسجد میں آ گیا ہوں, انشاءاللہ پھر بعد میں بات کرتا ہوں. جی السلام علیکم. ٹھیک ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.